بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک گرین سپورٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی. ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ تک پاکستان سپورٹس کی خاص طور پر کرکٹ جتنے بھی سپورٹس ہیں جو یونیک چیزیں ہیں آپ تک لے کر آئیں گے, اور جو واقعات ہیں اور جو بڑے بڑے کرکٹرز پاکستان کے گزرے ان کے حالات زندگی بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. آج بھی ہمارے ساتھ پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام موجود ہے. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, سابق چیف سلیکٹر ہیں, اور ان چند چیف سلیکٹرز میں شمار کیے جاتے ہیں جو بڑے کامیاب طریقے سے بطور چیف سلیکٹر خدمات انجام دی. سابق چیف سلیکٹر, سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس, ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے کرکٹ کیسے شروع کی اور جو پاکستان کی موجودہ کرکٹ ہے اس کے بارے میں بھی, اور دیگر ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم الیاس صاحب, بہت شکریہ آپ کا. الیاس صاحب بتائیے گا تھوڑا سا اپنا پاسٹ بتائیے گا, جب آپ نے کرکٹ شروع کی اس وقت کیا حالات تھے, اور پھر کون کون سے کرکٹر جن کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں, اور پھر جو کرکٹ میں آپ کو کون سے بالرز ہیں جو بڑے تنگ کرتے رہے. Thank you very much to inviting me for this program. میں نے کرکٹ جو شروع کی تھی بہت چھوٹا تھا, اور اس وقت نہ تو ٹی وی ہوتا تھا, صرف اخباروں میں ہی آتا تھا. تو بڑے بڑے نام تھے, حنین محمد, سعید احمد, وزیر محمد, یہ سب کرکٹروں کے نام ہوتے تھے. خان محمد, فضل محمود صاحب اللہ سنت جو گزر گئے ان کو اللہ جنت نصیب فرمائے. وہ ان کی چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم لوگ محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے. تو 5ویں کلاس میں نے تحصیل اسکول بھاٹی سے پاس کی, تو میں مسلم ماڈل ہائی اسکول لاہور چلا گیا. وہاں پہ ایک ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے نیاز ربانی, ان کے چھوٹے بھائی پاکستان کے امپائر بھی رہ چکے ہیں اکرم ربانی. تو وہاں میں ایک دن گراؤنڈ تھی چھوٹی سی اسکول کے اندر ہی, وہاں ہم بیٹنگ کرکٹ کھیل رہے تھے. تو ربانی صاحب نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے دیکھا, اسکول کی جماعت سے فینس لگے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بلایا کلاس میں. تو میں کیا کہتا, جی منڈے ٹیوزڈے سے آپ اسکول کے نیٹ پہ ہیں. مسلم مارو ایک بڑی فورس تھی اس وقت پنجاب میں. تو اللہ نے ہاتھ پکڑا تو میں اسکول وہاں چلا گیا. ربانی صاحب نے مجھے ایسے, میں فاسٹ گیئر نہیں کیا کرتا تھا, تو بیٹنگ بھی تھوڑی سی کر لیا کرتا تھا. تو ایک لائل پور, اس وقت لائل پور کہتے ہیں ہوا کرتا تھا, اب تو نام چینج کر دیا گیا نا, فیصل آباد کر دیا. تو وہاں ایک پاک اسکول تھا, وہ بھی ٹاپ اسکول تھا اس وقت. وہاں سے بھی بڑے کرکٹر نکلے, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل لیا. ایک لڑکا ذوالفقار اللہ جنت کے ان آفیشیل ٹیسٹ بھی میچ بھی کھیلا پاکستان کی طرف سے. تو ہمارا وہاں پہ میچ تھے, تو ہم نے فیلڈنگ کی, ہمارا میچ بیٹنگ آ گئی ٹی کے بعد. تو ربانی صاحب نے کہا کہ پیڈ کر لو. میں کہا جی, وہاں نے پیڈ کر لیا. اوپننگ بیٹسمین چلے گئے. وہاں پہ یہ ہوا کہ ارلی آن ایک بیٹسمین آؤٹ ہو گیا, اوپن بیٹسمین. تو انہوں نے مجھے نائٹ واچ مین بھیج دیا. تو وہاں جا کے میں کھیلا, ٹائم پاس ہو گیا. کل دن بڑا پتہ نہیں وہ اچھا ہی کھیلا ہوں گا, میں نے 50 کر دیا. مجھے اچھی طرح وہ میرا فرسٹ 50 مجھے وہ نہیں بھولے گا. 53 کیا تھا میں نے. اس کے بعد اگلے میچ میں ربانی صاحب نے مجھے نمبر 3 کھلا دیا, وہ بھی رنزیں ہو گئی. تیسرے میچ میں انہوں نے مجھے اوپن کرا دی, وہ وہاں بھی تھوڑی سی رنزیں ہو گئی. تو جب ہم لاہور آئے تو ہمارے نیٹ پہ تھا, تو ربانی صاحب نے مجھے کہا اللہ جنت نصیب کرے ان کو کہ بھئی الیاس تم نے آج سے فاسٹ بالنگ نہیں کرنی, بیٹنگ کی کانسنٹریشن کرو, اور ایسے آگے لیگ بریک یا بریک کرتے رہو. تو وہیں سے میں نے ربانی صاحب کے کہنے سے میں نے اوپن شروع کی. تو یہ ایز دیٹ واز دا بگننگ آف مائی. تو اسکولوں میں وزیر علی لیگ ہوا کرتی تھی, ون آف دا بیسٹ لیگ تھی. میرا خیال ہے کہ بہت کرکٹر پاکستان کھیلے ہیں. تو اسکول مسلمان کی ٹیم تھی, تو اقبال ایک تھا کرکٹر, وہ کپتان ہوا کرتا تھا. میاں بشیر وہ بھی مسلم ماڈل سے کھیلتے تھے. تو جب وہ ریٹائر ہوئے, مطلب وہ چھوڑ گئے مسلم ماڈل کو پاس, تو مجھے کپتانی مل گئی. تو مجھے وہ کپتانی مل گئی, اور وہاں پہ میں نے رنزیں شروع کر دیں. تو مجھے یاد ہے کہ پہلا لاہور کا میچ, میں لاہور کی ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا. آغا سعادت صاحب کپتان ہوا کرتے تھے, اللہ ان کو جنت سے. تو دیٹ واز دا بگننگ آف مائی کرکٹ. وہاں رنزیں ہو گئی. ود ان 2 ایئرس مجھے پاکستان کیمپ پہ بلا لیا گیا. میں ٹرافی میں کچھ رنزیں کر دیں.
تو بس ایسے اللہ نے ہاتھ پکڑے الحمدللہ. تو ایسے ہی یہ کرکٹ جو تھی پھر پاکستان کھیلا جو کہ اس بگیسٹ آنر ہے میرے لیے, اور مجھے پاکستان نے بڑا کچھ دیا ہے, نام دیا ہے. سب امپورٹنٹ چیز ہے, پاکستان نے مجھے نام دیا. اگر نہ میں پاکستان کھیلتا تو یہاں ہزاروں الیاس گھومتے پھرتے ہیں. تو الحمدللہ. اچھا الیاس صاحب, تھوڑا سا کوئی واقعہ اسٹرگل لازمی بات ہے, آج بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں فلاں بڑا مشکل ٹائم دیکھا, بڑا تو آپ نے بھی کوئی زندگی میں کرکٹ میں کوئی مشکل ٹائم دیکھا اور اس کے بعد پھر کم بیک کیا, تو کبھی یاد آتا ہے وہ مشکل وقت بھی آپ کو؟ ہاں یاد کبھی کبھی آتا ہے, لیکن وہ میں یہ سوچ کے میں بتاتا ہوں واقعہ بھی, میں یہ سوچ کے چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ نے میرا بازو پکڑا, اس نے مجھے ہمت دی. آسٹریلیا میں ایک واقعہ ہو گیا تھا تو مجھے ٹیم سے نکال دیا گیا تھا. میں نام نہیں لوں گا, کچھ اللہ جنت نصیب کرے. میں بلیو کرتا کہ جب کوئی آدمی چلا جائے اس دنیا سے, روح پوش ہو جائے, تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. گناہ کبیرہ ہے میری آنکھوں میں. تو میں 3 دن اور 2 راتیں سڈنی ہائی پارک میں سویا تھا, اور میرے پاس $5 تھے, صرف $5. تو شپس بھی نہیں خرید سکتا تھا, لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے. ایک پلیئر ہوتا تھا گیمی گنا سنہا, شری لنکا کا, وہ سڈنی میں اس نے مجھے پروٹیکشن دی. وہ اپنے گھر لے گیا, اس نے مجھے شیلٹر دیا, اس نے مجھے کھانا دیا, اس نے رہنے کی جگہ دی. تو پھر میرا جو کانٹیکٹ تھا سڈنی میں بھی تھا, تو وہ واقعہ تھا. لیکن میں نے وہاں پہ گاڑیاں صاف کی, دھوئی, لوگوں کا پرانا سامان اوپر فرنیچر اوپر سے نیچے لے کے نیچے رکھتا تھا, اور باہر میں نے گلاس دھوئے, اور یہ واقعہ تھا. لیکن میں نے پاک پروردگار, میں ہمیشہ کہتا اللہ میاں مجھے آزما رہا ہے. الحمدللہ اللہ میاں نے, وہ ایک دروازہ بند ہوا تھا, اور پاک پروردگار بین بھی ہو گیا تھا میں پاکستان میں, اور الحمدللہ اللہ نے میرا بازو پکڑا, مجھ پہ رحم فرمائی, اور آج دیکھیں اللہ کا بہت کرم ہے. الحمدللہ یہ سب کچھ اللہ دیتا ہے, اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. ہاں افسوس ضرور ہوتا ہے, لیکن ایک چیز کی ہے کہ آپ کبھی یہ نہ بھولیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا الیاس صاحب, تھوڑا سا موجودہ کرکٹ میں بات کرتے ہیں. پاکستان ٹیم اس وقت انگلینڈ میں موجود ہے, اس کے حوالے سے بتائیے گا کیسا دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کی جو انگلینڈ میں پرفارمنس ہوگی, کیونکہ بغیر تماشائیوں کے کھیلنے جا رہے ہیں, تیاریاں گو کے جا رہی ہیں, 4.5-3-4 ماہ کے بعد کرکٹ میں واپسی ہو رہی ہے. تو اس ٹیم کمبینیشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور کیا توقعات ہیں آپ کو؟ دیکھیے آپ کے وہاں تماشا تو نہیں ہے, لیکن یہ تو پاکستان میں کامن ہے کہ جب فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے بہت کم لوگ اب آتے ہیں, ہر آدمی کو اپنی پوڑی ہے روٹی کمانے کے لیے. تو پاکستان پلے تو یوز ٹو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی رہا انگلینڈ میں لوگ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہیں آنے چاہیے. کمبینیشن کی جو آپ نے بات کی ہے نا, میرا خیال ہے کہ آپ کی تقریباً بیسٹ سائڈ ہے یہ. بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں ہے, کہ میں نے بھی بہت کرکٹ انگلینڈ میں کھیلی ہے, بات یہ ہے کہ اب جو سیزن آنا ہے, ویدر آنا ہے, وہاں پہ اکثر گرمی ہوگی, اس لیے ایڈوانٹیج جو ہوگا وہ پاکستان کو ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو اس قسم کی پچوں پہ زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ٹیسٹ میچ دیکھا ہے ویسٹ انڈیز کا اور انگلینڈ کا, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ انگلینڈ از کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹچ, لیکن ابھی 2 ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں ان کے, 2020 بھی ہیں. تو بات ساری ہے, صرف مجھے یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کیا ہماری جو ٹیم ہے ان کا کمبینیشن کے لیے ہمیں ٹائم نہیں مل رہا وہاں پہ. ٹھیک ہے پریکٹس میچ آپس میں کھیل رہے ہیں, لیکن اگر کوئی کاؤنٹی ہمیں 1-2 میچ دے دیتی, وہ بھی مجبوری ہے پاکستان بورڈ کی. یہ تو دیکھیں نا, یہ مجبوری ہے پاکستان بورڈ کی, حالات ہی ایسے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو بالنگ اٹیک ہے اس وقت میری نظروں میں, دے آر دا بیسٹ بالنگ اٹیک. میرا خیال کہ اگر یہ گیند باؤنس کرے, 1 آدھ گیند کر لیں, لیکن آگے کھلائیں گے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بالنگ اٹیک پاکستان کو میچ جتا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ٹیم از اے گڈ سائڈ. یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن آئی تھنک کہ ایک چیز میں ضرور بورڈ کو کریڈٹ دوں گا اس بات پہ, کہ کئی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی اتنے لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے, پلیئروں کو یہ کر دیا ہے, خرچہ ہے. بورڈ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. دیکھیں کرونا کی پرابلم ہے, چارٹر جہاز پہ یہ گئے ہیں,
पता नहीं अब फ्लाइटें खुल जाएंगी या नहीं, वो दैट्स सेपरेट। उसके बाद जो आपको 14 दिन 12 दिन के लिए वो कोरोना के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल कि पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल, पाकिस्तान बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया है कि इतने प्लेयर को भेज दिया है। कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करने दो, उनको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फाइनेंस खुद क्रिएट करता है, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान से नहीं लेता। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं यहाँ बैठ के या कोई बैठ के क्रिटिसाइज़ करे उनको। आपने क्रिटिसिज्म की बात की है, बड़ा क्रिटिसिज्म, आखिरी सवाल है, बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है सूबाई एसोसिएशनों का, सिटी एसोसिएशनों का और उसके बाद क्लब्स का, बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है एहसान मानी साहब पे, वसीम खान साहब पे। तो आपने क्रिकेट खेली, क्लब के साथ बड़ा मुंसलिक रहे हैं, पीसीबी में बतौर डायरेक्टर क्लब क्रिकेट भी काम किया, क्या समझते हैं क्रिटिसिज्म ठीक है या जो कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, या क्रिटिसिज्म करने वालों के अपने कुछ मकासद हैं या वाकई उसमें कोई गलतियाँ भी हैं कुछ? देखिए मैं सीधी सी बात करूँ, जहाँ तक बस एहसान मानी की बात है और जहाँ वसीम खान की, एहसान मानी हम लोग क्रिकेट थोड़ी सी इकट्ठे खेले हैं कॉलेज में भी। देखिए एहसान मानी भी चेयरमैन ICC भी, इस लोग इसे बेवकूफ़ ना समझे, इज़ ए वेरी सेंसिबल आदमी है। वसीम खान वूस्टर काउंटी में CEO थे, तो ही हैड एक्सपीरियंस टू। देखिए बात सारी ये है कि इस वक्त जो क्लब क्रिकेट की या जो भी बातें हो रही हैं, मैंने अभी तक देखें जब तक कोई पेपर सामने नहीं आएंगे ओपनली मैं कोई बात नहीं कर सकता। आई एम श्योर कि बोर्ड जो भी सोच रहा होगा इस वक्त वो बेनिफिट के लिए सोचता, वो तो रिज़ल्ट बाद में आएंगे या पहले आएंगे वो तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक एहसान मानी का तल्लुक़ है, आई थिंक इज़ ए वेरी डिसेंट गाय और इसको चाहिए कि लोग समझते हैं कि इज़ सॉफ्ट मैन। हाँ वो वेलवेट ग्लव्स है डाल के ना, इज़ आयरन वेस्ट। मैं आपको बता दूं, आप लोग हंस रहे हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बिकॉज मेरा थोड़ा सा तल्लक रहा है इन द पास, यहाँ भी 2-4 अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है। तो ये देखना ये है कि वो जो पेपर आएंगे सामने क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी है, उसके बाद हम बात कर लेंगे। अभी मैंने कोई नहीं देखा, ये TV पे जो रिपोर्टें मैंने देखी हैं, लेकिन अभी तक फुल डिटेल तो नहीं आई। अगर आई है तो आप मुझे बता दें, डिटेल तो नहीं आई, उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन बोर्ड ने का यही व्यू होगा कि हम लोग क्रिकेट को इम्प्रूव करें। हाँ देयर वाज अ लॉट ऑफ करप्शन इन क्लब क्रिकेट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बड़ी करप्शन, एसोसिएशन में बड़ी करप्शन होती थी, पर्चियाँ चलती थी कि नहीं? आप बताएं, आप भी बोलें, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं, बहुत सी बातें हैं। बहुत शुक्रिया आपका इलियास साहब जी। नाज़रीन सुना आपने मोहम्मद इलियास जो कि हमेशा से बड़ा ब्लंट बोलते हैं, आज भी इसी तरह बोल रहे थे। उनका कहना था कि क्रिटिसिज्म ज़रूर किया जाए लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई कहाँ है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इंग्लैंड में उन्हें तोक़ा है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। उसके साथ साथ जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि सामने नहीं है, इलियास साहब के हवाले से भी कुछ ऐसे हक़ाइक़ उन्होंने बताए। हमारा चैनल देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए और हम अपने वादे के मुताबिक मज़ीद ऐसे मेहमान आपके पास लेकर आते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।